الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اسی کی پناہ میں آتے ہیں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں. وہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پر چلا نہیں سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ سب بھائیوں کو معلوم ہے کہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے. محترم حضرات، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے. یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے اور یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اور ان میں سے 4 مہینے حرمت و عدل کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی مضبوط دین ہے، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یعنی ابتدائے شروع سے، دنیا کی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے تھے اور ان میں سے 4 حرمت والے تھے. جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں السنۃ 12 شهرا منها 4 حرم، کہ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ثلاثۃ متوالیات، 3 ایسے مہینے ہیں جو اکٹھے آتے ہیں جیسا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ورجب الذی بین جمادی و شعبان، اور ایک مہینہ وہ ہے رجب کا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان رہتا ہے. 3 مہینے اکٹھے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے بہت بڑے مفسر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ذوالقعدہ میں جو کہ حج سے پہلا مہینہ ہے، اسی میں حرمت والا مہینہ ہے اور لوگ جنگ قتال وغیرہ کو بند کر دیتے تھے اور وہ جو مسلمان حج وغیرہ کرنا چاہتے تھے وہ اس مہینے میں حج کے لیے سفر شروع کر دیتے تھے. اور ذوالحجہ کے بعد ایک اور مہینہ حرمت والا ہے کہ حج کرنے کے بعد لوگ بآسانی سے کسی بھی مشکل سے ہوتے ہوئے نہیں بلکہ بآسانی سے اپنے
اپنے گھر واپس لوٹ سکے. اور ایک اور مہینہ رجب جو کہ سال کے درمیان میں آتا ہے، اس کی تفسیر وہ اس طرح لیتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے عمرہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے بیت اللہ کی زیارت کرنی ہوتی ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں قتال وغیرہ کو بند کر دیا جاتا ہے اور لوگ بآسانی سے عمرہ وغیرہ کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے آیت میں حرمت والے مہینوں کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اسی وقت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِي أَنفُسَكُمْ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان خصوصی طور پر اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو. ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں ہی حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو زیادہ تر عزت و حرمت اور ان کی تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے. اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو مراد یہ ہے ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، یعنی لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں، جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیجئے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا بڑا ہے، لڑائی کرنا بڑا بڑا ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کی خاطر یہ جو لوگ یہودی ہوتے تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کی خاطر یہ سب چیزیں کو ختم کر دیتے تھے، اور اسی کی احترام و تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان مہینوں میں احترام سے اور ایسا کوئی کام نہ کرا جانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث ہو. اور ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ بڑھ جاتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام کیا، ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر کے ان میں جو شخص برائی کرتا ہے اسی اس کا گناہ جو شخص نیکی کا کرتا ہے، نیکی کا کر رہا ہے، ہاتھ اس کا اجر و ثواب. میرے مسلمان بھائیوں، میرے سال بھائیوں، سال بھر میں ہم 4 مہینوں میں خصوص 4 مہینوں میں خصوص اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں سے فرمانیوں کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے گناہ کرتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ غصہ دل پر ایک سیاہ غصہ پڑ جاتا ہے. اس گناہ کو اس گناہ کو کے سامنے ہوتا ہے، اس گناہ کے سامنے اس گناہ کی معافی کو مانگ لیتا ہے، داغ لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صاف کر جو شخص اور جو شخص کا اعتراف نہیں کرتا نہیں کرتا بلکہ گناہ نہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر طور پر چھا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا اور یاد رکھیں وجہ سے گناہوں کی وجہ سے پریشان زندگی پریشان ہے. خالص انسان کو حقیقی چین سکون نصیب اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ كَانَ لَهُ مَعِيشَةٌ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَبِّ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ. جو شخص میری یاد نہیں کرتا ہے یعنی اللہ کی آیات یعنی اللہ کی آیات دیتا ہے منہ کو اندھیر دیتا ہے اور اللہ کے تحریر دیتا پر کون سے نہیں کرتا تو اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. زندگی اور بدبختیوں سے اس کے پاس بہت ہوتا ہے، بہت مال ہے، بہت مال ہوتا ہے، بہت دولت ہوتی ہے، اس کا دل لیکن اصل اس کا تباہ ہو جاتا ہے، اس کا تباہ ہو جاتا ہے اور اس کی قدر ہوتی ہے تنگ کر دی جاتی ہے. جب اسے اٹھایا جائے گا
بتایا جائے گا نہ اس کے پاس بصارت ہوگی نہ ہی اس کے پاس بصیرت ہوگی بلکہ وہ اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا اور براؤں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں جو ہوتی اللہ کے حکم سے چھینی اور جو آگے آنے والی نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ روک دی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی وجہ سے غلطی کی وجہ سے سب سے بڑی نعمت سے محروم جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اتَّخِذْ ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين والشيطان عنها فأخرجهما مما كانا. اور ہم نے کہا اے آدم ہماری بیوی جنت سے جتنا چاہو جیسے لیکن ایک بات کہ اس درخت کے قریب ورنہ تو ظالموں نے شیطان نے ایسا بدلایا اپنے قابو میں لے کر یہ جنت جیسی نعمت سے باہر اسی طرح برائیوں کے برے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وأرسل السماء عليهم وجعلنا الأنهار تجري فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخر. کیا تم نے نہیں دیکھا پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر جن کو ہم نے دنیا میں اتنی بڑی طاقت بھی ابھی تک نہیں دی جو تمہیں ابھی تک نہیں دی. ہم نے جب انہوں نے ہماری نافرمانی ایسی بارشیں برسائیں ایسے سیلاب چلائے برباد کر رہے ہیں. کیوں انہوں نے نافرمانی سے اللہ کے احکام سے دور جانا شروع کر دیا. عزیزان گرامی شروع نہیں ہم کے بعد اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا. اس مہینے کی ایک اور فضیلت یہ ہے محرم میں مسنون کیا ہے خصوص روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کثرت سے روزے اور صحابہ کرام رضی اللہ انہیں ترغیب جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصيام بعد شهر الله ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے صحیح میں آتا ہے فرض نمازوں کے بعد روزے ہیں کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے نماز جو ہے افضل نماز جو ہے وہ رات میں فرماتے ہیں روزی ہے رمضان کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں سب سے زیادہ افضل والے وہ ہیں افضل روزے وہ ہیں جو اللہ کے مہینے محرم سیدنا علی رضی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی یا رسول اللہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإنه شهر اگر تو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہے تو محرم کے مہینے میں یہ اللہ تعالیٰ کا خصوص عاشورہ کا عاشورہ کے روزے کے متعلق عاشورہ کے روزے کی اہمیت آپ کے سامنے رکھیں. سیدنا عبداللہ بن عباس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب کہتے ہیں هذا يوم عظیم دن ہے کیوں ہے یہ عظیم کہتے ہیں اللہ
وہ کہتے ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، قوم کو نجات دی، اور اس فرعون کو غرق کیا، اس کی قوم کو غرق کیا۔ اللہ نے شکرانے کے طور پر آگے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ آگے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ قریب ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ لہذا رسول نے اس روزہ رکھنے کا حکم، روزہ رکھنے کا حکم، اس روزے کی فضیلت کتنی ہے؟ اس روزے کی فضیلت کتنی ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ انصاری کی روایت میں ہے، انصاری کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے یہ روزہ شروع کر دیا تو صحابہ لیکن نبی یہود تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو ہم یہود ہیں طریقے پر کیسے یہود کے طریقے پر اللہ کے نبی نے اسی وقت فرمایا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں، اگلا سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کے یہاں اختلاف ہے، لوگوں کے یہاں اختلاف ہے 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، 10 کا روزہ رکھنا چاہیے یا 9 کا روزہ رکھنا چاہیے، 10 یا 9 کا 10 رکھنا چاہیے، دونوں کا چونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مزید ایک سال زندہ رہتے تو مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اگر آپ کے وجود نہیں رہے تو حل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں جو حدیث یہاں ہمارے تک پہنچی ہے، یہاں ہمارے تک پہنچی ہے، اس کے راوی دیکھا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بول باتیں ہیں سوء التاسع سوء العاشرہ وخالفوه دونوں کا روزہ یہود مخالفت کرتا ہے۔ اور اسی طرح آگے ہم اس مہینے میں دیکھیں کیسے کیسے کام اس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم کئی لوگ ماتمی لباس اور ماتم کرتے ہیں اور سیدھا نہیں کرتے ہیں، اور سیدھا ہمارے علماء کے نزدیک اور جس سے منع فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يتركوه جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام جو میری امت چھوڑے گی، سب کا پہلا کام یعنی حسب بنیاد پر فخر میں دوسرا کام کون سا ہے؟ تیسرا کام قسمت کے احوال یا ستاروں کے ذریعے بارش اور چوتھا کام کون سا ہے؟ آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت والے دن روز اس خیال کے روز اس بات پہ آئے جائیں گے کہ اسے ساتھ ہوگی اور خالص کے لباس یا اس کے جسم کو ڈھانپ دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اس کا اسلام سے پتہ کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہم میں سے جس نے اپنے رخساروں جاہلیت کے دعویٰ کے ساتھ یعنی مصیبت یا وقت ہلاکت اور موت کو معزز سامعین ماہ محرم میں نوحہ وغیرہ رسول اللہ کے شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے اور جس سے ان کی شہادت پر اور یقیناً ہر مسلمان یقیناً ہر کا حسن و ولا ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہر صدمہ میں ظاہر ضروری ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ
کرنا ہم پر لازم ہے، تحمل کرنا ہم پر لازم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ جلیل القدر آپ کی فضیلت کے لیے، آپ کی فضیلت کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری ذات اور سب سے پیاری ذات رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کے لخت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اور حضرت آپ سے بہت زیادہ محتاب کے ساتھ رحمہ اللہ تعالی ایک صحابی نے مجھے خبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہم انی احبہما میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور تو بھی ان دونوں سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، ایک صحابی ایک کندھے پر تھا، آپ کبھی ایک سے پیار کرتے اور کبھی دوسرے سے پیار کرتے، تو ایک نبی آپ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے جس نے ان سے محبت کی، جس نے مجھ سے بغض ایک روایت میں آتا ہے دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور عزیزان گرامی تمام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور انہی احادیث کے پیش نظر دونوں محبت کو اپنے ایمان کا ایک جز اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شہادت کا واقعہ انتہائی لیکن ہم ماتم ناجائز بلکہ حرام سمجھتے ہیں، خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افعال کو حرام جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات کبھی روح سے ثابت، لہذا اس واقعے پر سب کوئی شاعر نہیں اور کوئی شاعر نہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور قدرت حضرت حسین کے والد رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ اس وقت شہید میں جب آپ 17 رمضان روز نماز ادا کرنے کے لیے جس طرح ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ طریقے کے ساتھ شہید اور ماہ ذوالحجہ 32 شریف کے دوران ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جب آپ فجر کی نماز میں قرآن پڑھا رہے ہیں، اور ان کی شہادت کے واقعات اور کیا خصوصاً ماہ محرم میں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکیل صحابہ کرام رضی اللہ سبو شکر کیا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ کو گالیاں دینا حرام ہے، صحابہ کرام رضی اللہ سے قدسیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں تو آپ ارشاد ہمیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَمْرَ اللَّهُ الحمد لله رب العالمين.